मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, शूराई फित्तीनों का एक टोला, उनको नमाज रोज़े की इतनी फ़िक्र नहीं है, उनको अपने दीन की इतनी फ़िक्र नहीं है, दावत की मेहनत की इतनी फ़िक्र नहीं है, जिससे ज़्यादा उनको इस बात की फ़िक्र है कि हमारे हज़रत जी मौलाना साहब के बयान में कौन सा ऐसा जुमला तलाश किया जा सके जिसको मुद्दा बनाकर, मौजू बनाकर, उन्वान बनाकर उम्मत में इंतशार पैदा किया जा सके। क्योंकि देखो, ये फित्तीन जो है ये है ही इंतशार पैदा करने वाले, क्योंकि इन्होंने मरकज़ निज़ामुद्दीन से जो बगावत की तो ही उम्मत में इतना बड़ा इंतशार पैदा कर दिया और उम्मत में इतना बड़ा फितना बर्पा कर दिया, फसाद बर्पा कर दिया। तो इन फित्तीनों के DNA में ही फितना और फसाद जो है वो शामिल हाल है, इनकी फितरत ही है ये। इसीलिए ये हमारे हज़रत जी के जो 2-2 घंटे के बयानात है, ये फित्तीन उसमें से 1 मिनट 2 मिनट का क्लिप निकाल कर उसको सोशल मीडिया पे वायरल करके उम्मत को गुमराह करने का काम करते हैं। फितरत है इनकी। इनको वो 2 घंटे का जो बयान है उसके अंदर उम्मत को क्या फ़ायदा हो रहा है, दिलों के अंदर कैसे ईमानी ताजगी पैदा हो रही है, किस तरीके से जो है उससे हमको हिदायत मिल सकती है, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। इनकी मिसाल उस सूअर की तरह से है जिस डुक्कर को अगर किसी खूबसूरत गार्डन में ले जाके छोड़ दिया जाए तो वो डुक्कर, वो सूअर, वो पिग उस गार्डन के अंदर ये नहीं देखेगा कि इस गार्डन में रोज़ भी है, इस गार्डन में कमल का फूल भी है, इस गार्डन में जो है चमेली का फूल भी है, इस गार्डन के अंदर रात रानी है, इस गार्डन में कैसी कैसी खुशबुएं महक रही है। वो डुक्कर उस गार्डन में जाने के बाद में भी ये तलाश करेगा कि यहाँ पे मुझे पाखाने का एक पाखाना मुझे यहाँ पे कहाँ मिलेगा, वो वहाँ पे भी वही तलाश करेगा उस खूबसूरत गार्डन में। इन फित्तीनों की भी मिसाल उस डुक्कर और सूअर की तरह से है जिनको हमारे हजरत जी के 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे के बयान में से एक आधा जुमला ऐसा चाहिए जिसको उन्वान और मौजू बनाकर ये उम्मत में फितने, फसाद और इंतशार फैला सके। इनकी फितरत है इनकी, इनके पास दूसरा कुछ है नहीं। क्योंकि देखो, मैं बताता हूं, जिस आदमी की फितरत में, जिसके DNA में ही गद्दारी और बगावत हो, सिवाय इंतशार, फितने, फसाद के आप उससे और किसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो अब ये इतने बड़े निज़ामुद्दीन से जिन्होंने गद्दारी की, बगावत की, जिनको उम्मत में इंतशार फैलाने से रत्ती बराबर भी कोई लेना देना नहीं था कि क्या करने का अपने को, तलाक़ें होती है तो होने दो, बाप बेटे में लड़ाई झगड़े होते हैं तो होने दो, अपने को क्या करने का, अपने को तो सिर्फ अपना मफाद, अपनी गरज चाहिए। और उसके लिए हजरत जी के बयानात में से 1-1, 2-2 मिनट के क्लिप निकाल कर, तो ये ऐसे मफाद परस्त, खुदगर्ज, फितना परवर है। तो इन्होंने जब इतने बड़े मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ में घात किया, निज़ामुद्दीन के सीने में छुरा घोपा, तो हजरत जी के छोटे छोटे जो क्लिप है वो बनाने में इनको क्या नुकसान जा रहा है, क्योंकि इनके तो DNA में जो है फितना, फसाद का मादा फैला हुआ है। ऐसे ही माजी में बहुत सारे इन्होंने हजरत जी के 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के बयानात को दिए छोड़ के उसमें से 1-1, 2-2 मिनट के क्लिप निकाल कर जिस तरीके से उन्होंने जो है शाये किया और उम्मत के अंदर इंतशार पैदा किया, ऐसे ही अभी फिलहाल हमारे सामने हजरत जी का एक नया बयान सामने आया हुआ है जिसके अंदर हजरत जी ने साफ लफ्ज़ों में ये फरमाया, भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरीके से अल्लाह की गैबी मदद और नुसरत का मामला होता है। और अगर किसी को इस बात का यकीन ही नहीं है कि अल्लाह अपने नबी के साथ में ऐसी मदद और नुसरत और गैबी मदद का मामला फरमाएंगे, तो उसके दिमाग में अगर ये उलझन है कि नहीं, नबी की मदद ही नहीं हो सकती है, तो उसको चाहिए कि वो अपने हाथों से अपनी जान ले और ताकि उसकी ये उलझन दूर हो सके। क्योंकि जिंदा रहेगा तो ये उलझन उसके दिमाग में हमेशा रहेगी कि नबी के लिए गैबी मदद और नुसरत कैसे नाजिल होंगी, ये उसका मोटा मोटा मफहूम है। लेकिन चूंकि ये है फितना परवर, अब इनको एक पॉइंट मिल गया, इन्होंने उस क्लिप को भी निकाला और निकालने के बाद में जो है उसको सोशल मीडिया पे चलाने लगे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे जितने भी चंदा खोर है, सदक़े और ज़कात की रोटियां खा खा कर जिनकी आतड़ियों का रंग बदल गया हुआ है, वैसों को जवाब देना ही गलत और बेकार है। क्योंकि फितना परवरी ये, अगर देखो कैसा है, आप एक ऐसा इंसान है जो समझदार है, जिसको उम्मत के इत्तेहाद की फिक्र है, जिसको उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की फिक्र है, जिसके दिल में उम्मत का दर्द है, और जो ये देख रहा है कि किस तरीके से दुश्मनान इस्लाम, ना उनको आपके टुकड़ों से कुछ लेना देना है, ना आपके मसालिक से, ना आपके फिरकों से,
انہوں نے پوری طرح سے اس بات کی تیاری کر لی ہے کہ بس ان کے لیے مسلمان، جس کا نام جو صرف مسلمان ہیں، وہ ان کے لیے ٹارگٹ ہے. اس لیے مسلمانوں کی جڑوں کو کیسے کھوکھلا کیا جائے، پورا ایڑی چوٹی کا زور ان کا اس بات کے اوپر لگ رہا ہے. تو جس کی نظریں ان سب چیزوں کے اوپر ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن فی الحال وہ دشمنان اسلام ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہے کہ ان کو لے کر ہم امت میں اور توڑ اور انتشار پیدا کرے، اس لیے کہ ان کے سامنے وہ تاریخ ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس وقت کے سارے انہوں نے علماء کو، مفکرین کو، اور اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے اس وقت کے جو ہے ائمہ تھے، تمام لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور کہا کہ اس وقت ہمارا مقابلہ تاتاریوں سے ہے، دشمنان اسلام سے ہے. تو اب ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں، انتشار ہے، ان سب کو ابھی بالائے طاق رکھ کر اتحاد ہمارے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے. تو اس وقت میں جو آدمی بھی بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانتا ہے، ہم اس کو اپنا مخالف نہیں سمجھیں گے. بس جو بھی جس نے بھی بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانا، ہم اس میں سے کسی کی بھی مخالفت نہیں کریں گے، بلکہ ان کو سب کو ساتھ میں لے کر فی الحال جو ہمارا ٹارگٹ ہے دشمنان اسلام، ہم کو ان کا مقابلہ کرنا ہے. یہ فراست تھی ہمارے بڑوں اور بزرگوں کے اندر. لیکن افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے یہودیوں کے اندر اتنا انتشار اور ان کے اندر بھی اتنی اقربا پروری اور ان کے اندر بھی جو ہے نا اتنا تعصب ایسا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا نہیں ہوگا جتنا تعصب آج ان مسلمانوں کے اندر بھرا ہوا ہے، جو مسلمانوں کو ہی مسلک، فرقے، نظریات اور اس طریقے سے جو ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے خلاف میں بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. میں سمجھتا ہوں نا یہودیوں میں بھی اتنا ایسا شدید ان کے اندر بھی تعصب اور دشمنی نہیں ہوں گی جو دشمنی آج یہ اہل شورا کے نام سے جو پاکستانی فتنہ خبیثہ اور ایک پاکستانی فتنہ بھارت کے اندر بھی کھڑا ہوا ہے، انہوں نے جس طریقے سے شدید ان کے دلوں میں ایسا بغض اور ایسا کپٹ بھرا ہوا ہے اسی مرکز نظام الدین کے خلاف اور انہی حضرت جی مولانا سعد صاحب کے خلاف جن کے پر دادا کے طفیل میں ان کو تبلیغ ملی تھی. میں ہمیشہ بولتا ہوں اپنا تبلیغ کا پہلا دن سوچو، پہلا دن آج جو آپ علامہ بن کے بیٹھے ہوئے ہو، آپ جو آج تعلق ضلع کے ذمہ دار بن کے بیٹھے ہوئے ہو، آج جو آپ تبلیغ کے اکابر بن کے بیٹھے ہوئے، اپنا پہلا دن مت بھولو. تبلیغ میں آپ کو کس شراب خانے سے اٹھا کے لگایا گیا تھا، تبلیغ میں آپ جو ہے کس ماحول سے آ کر لگے تھے، آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا. آپ کے گلی کے کتے بھی آپ کو نہیں پوچھتے تھے. آپ کو جو پورے دنیا میں جو شہرت ملی اور لوگوں نے آپ کو جانا، اسی تبلیغ کے، اسی مرکز نظام الدین کے چوکھٹ کے دھول کا طفیل ہے، وہ اسی تبلیغ کا طفیل ہے. تو آج وہی لوگ جو تبلیغ کے خلاف میں کھڑے ہوئے ہیں، حیرت ہوتی ہے مجھے ان کو کیوں اللہ سے ڈر نہیں لگتا. جب تبلیغ میں پہلے دن لگے تھے، پہننے کو برابر سے پیجامے نہیں تھے، پیجامے میں ناڑا نہیں تھا، اور پچھواڑے پہ ایسے 2-2 3-3 بالش کے پیون تھے، گھر میں دال چاول جواری باجری کے واندے تھے. اس وقت سائیکل چلانے کی اوقات اور حیثیت نہیں تھی. پہلا دن سوچو نا، کیونکہ مفت میں پھوکٹ میں ملی ہوئی تبلیغ ہے، اس کے لیے قدر نہیں ہے. انہی حضرت جی مولانا سعد صاحب کے پردادا کے طفیل میں تم کو وہ تبلیغ ملی. آج اسی تبلیغ کے طفیل پوری دنیا میں تمہاری نام ہوئی، بڑی بڑی گاڑیوں میں آج گھوم رہے ہو، دسترخوانوں پہ جو ہے بکرے مرغے کھندل رہے ہو. اسی تبلیغ کا طفیل ہے، انہی مولانا سعد صاحب کے پردادا کا طفیل ہے، اسی مرکز نظام الدین کے چوکھٹ کے دھول کا طفیل ہے. ورنہ تم کو تو سالو گلی کے کتے بھی نہیں پوچھتے تھے، تم کو کتے بھی نہیں پوچھتے تھے، گلی کے کتے. تمہاری اوقات ایسی تھی، پیجامے پہننے کی اوقات نہیں تھی، ایسے 2-2 3-3 بالش کے پیوند ہوتے تھے تمہارے اوپر. لیکن آج انہی مولانا سعد صاحب کے بارے میں ایسا شدید دل کے اندر جو ایسا بغض اور کپٹ بھرا ہوا ہے کہ ان کے بیانات 2-2 3-3 گھنٹوں کے، اس میں سے کلپ نکال کے تم امت کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہو. تمہاری اوقات ہے کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیانات سمجھنے کی، اتنا فہم، اتنی فراست ہے؟ ارے صدقے اور زکات کی روٹیاں کھا کے تو تمہاری جو آتڑیاں ہیں ان کے رنگ اور کلر بدل گئے ہوئے ہیں. تمہاری اوقات بھی نہیں ہے، نہ تمہارے اندر اتنا سینس ہے کہ تم ان باتوں کو سمجھ سکو. تمہاری کیا اوقات ہے، تمہارے اندر کہاں اتنی فراست ہے جو حضرت جی مولانا سعد صاحب کی بات کو سمجھنے کے لیے وہ لیول چاہیے، وہ کیپیسٹی چاہیے، وہ سمجھنے کے لیے وہ میچورٹی، اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا چاہیے، تب وہ باتیں سمجھ میں آتی ہے.
یہاں صدقے زکات اور تبلیغ کے دسترخوانوں پہ بکرے اور مرغے کھندل کھندل کے اتڑیوں کے رنگ جن کے بدل گئے ہوئے ہیں، کیا سمجھ میں آئیں گی ان کے یہ باتیں؟ اوقات ہی نہیں ہے تمہاری تم سمجھ سکو ان کی باتوں کو. تم صرف تمہارے دلوں میں جو شدید ترین جو کینہ، کپٹ، حسد، جلن، ایسا بغض بھرا ہوا ہے نا، اسی وجہ سے بھرا ہوا ہے کیونکہ تم تبلیغ میں لگے تھے ہی اپنے اغراض اور مفادات کو لے کر. اللہ حفاظت فرمائے، یہ صرف اغراض اور مفادات کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صرف اغراض اور مفادات کو لے کر کچھ نہیں ہے، یہ سب باقی کی فالتو کی باتیں ہیں یہ بس. کیونکہ لگے ہی اس لیے تھے. میں نے دیکھا ہوں یہ جتنے بھی فتنہ پرور جو پاکستانی عالمی شورا خبیثہ جو ہے، اس میں جتنے بھی فتنہ پرور ہے آپ کو سب وہی ملیں گے. آپ خود اپنے بستی میں اپنے گاؤں میں دیکھ لو، جب نظام الدین کے ساتھ میں بھی کام چلتا تھا تب بھی ان کی فطرت میں فتنہ پروری اور بغاوت اور مشوروں میں اپنی منمانی کرنے کا اور اپنا بڑا پن اور اپنے اغراض اور مفادات کو پورا کرنے کا جن میں ایسا جذبہ ایسا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا تھا، وہی خبیث آپ کو جو ہے نا آج بھی اس جو ہے پاکستانی عالمی شورا کے اندر ملیں گے. بس اللہ نے چھٹا دیا ان کو. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ جو فرمایا کرتے تھے نا، جیسے سمندر سڑی ہوئی مچھلیوں کو پھینک دیتا ہے چاہے پھر وہ 50 کنٹل کی ویل مچھلی کیوں نہیں رہتی، ایسے ہی اللہ نے ان سڑے ہوئے گلے ہوئے کو جن کے اندر ایسی خباثت ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، ان خبیثوں سے اللہ نے تبلیغ کو پاک کیا. اللہ کا شکر ہے کروڑوں درجے. یہ جتنے گلے سڑے ہوئے اپنے گندے جذبات لے کر جو ہمارے مولانا فرماتے تھے، جا بابا جا کھا لے کما لے، تیری لائن نہیں ہے یہ، جا جا کھا لے کما لے، تو تبلیغ کے نام پہ پلاٹنگ کے دھندے کر لے رہے، تو بلڈنگیں بنا کے بیچ دے، تو تبلیغ کے نام پہ بن جا، تو تعلقے کا ذمہ دار، ضلع کا ذمہ دار، شہر کا ذمہ دار، صوبے کا اکابر بن رہے، تو بن، خالی تو بن جا، تو اپنی پوزیشن بنا لے اس تبلیغ کے کام کے ذریعے سے. تیری لائن نہیں ہے یہ، کھا لے کما لے تو اس کام کے ذریعے سے. تو محترم دوستوں، میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، جو ہمارے بیچارے سیدھے سادے بھولے بھالے ساتھی جو نظام الدین کے نہج پہ کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، اس طریقے کے جو کلپس کاٹ کاٹ کر آپ کے ذہنوں میں جو انتشار اور حضرت جی نے یہ فرمایا وہ فرمایا، یہ سب چیزوں کے دیکھنے کا یہ وقت اور ٹائم ہی نہیں ہے. حضرت جی نے کیا فرمایا، قیامت کے دن ان سے اس کی پوچھ ہوں گی. حضرت جی کے 1 کروڑ جو ہے باتیں، جو 1 کروڑ باتیں عمل کرنے کی ہے اس پہ عمل کرو نا. یہ 1-2 باتیں اگر کچھ اختلافی آ جاتی ہے جو علم سے تعلق رکھتی ہے، وہ حضرت جی کو خود مل کے ان سے بات کر کے ان کو سمجھانے کی وہ بات ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کلپ کو کاٹ کے سوشل میڈیا پہ گندگی پھیلاؤ، جیسے وہ ڈکر، جیسے وہ سور، جیسے وہ پگ ایک بہترین خوبصورت گارڈن میں جانے کے بعد بھی وہاں کے پھولوں کو چھوڑ کر وہاں پہ بھی جو ہے پاخانہ تلاش کرے، گندگی تلاش کرے. وہ نیچر اور مزاج مت بناؤ. جو کروڑوں باتیں اچھی ہے ان کو لو آپ. اللہ تعالیٰ یہ خباثت سے ہماری حفاظت فرمائیں. اور مجھے تو ڈر ہے ان فتنوں کا جو انجام اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے دلوں میں سے ایسا سکون، چین، اطمینان تو اللہ نے ختم کر ہی دیا ہے، لیکن امت کے اندر انتشار اور امت کے اندر فتنہ پروری پیدا کر کے انہوں نے جو امت کو توڑا ہے. بس ابھی میں کیا بولوں، ابھی میرے دل میں سے جو ان کے لیے جو آہیں نکل رہی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی جو ہے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.